ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، اور ہم اس دن جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے۔ پچھلی آیات کریمہ میں یہ ذکر تھا کہ یاجوج ماجوج نکلیں گے اور پھر قیامت آئے گی، سور پھونکا جائے گا، اور پھر اس کے بعد میں میدان محشر میں سب لوگ جمع ہوں گے۔ اب یہاں پہ ذکر ہے کہ جہنم کافروں کے سامنے ہم لائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن جہنم کو اس طرح لایا جائے گا کہ جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا ہیبت ناک وہ منظر ہوگا جب اس طرح جہنم کو میدان محشر کے اندر لایا جائے گا۔ تو رب نے فرمایا اس دن جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے۔ کون؟ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا، وہ جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا تھا اور حق بات سن نہ سکتے تھے۔ یعنی ان کو دلائل دیے گئے اور انہیں ہر طریقے سے سمجھایا گیا، لیکن کسی بھی طریقے سے وہ حق کی طرف مائل نہ ہوئے، نہ حق بات دیکھنے کے لیے آمادہ ہوئے اور نہ حق بات سننے کے لیے وہ آمادہ ہوئے۔ تو اس طرح کے کافروں کو اس دن کس عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اب آگے ارشاد ہوتا ہے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، تو کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کو جہنم تیار کر رکھا ہے۔ یہ جو فرمایا گیا کہ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی بنا لیں گے، یعنی جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ، یا اسی طرح کافروں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، اس طرح کا عقیدہ بنا کر کے ان کی عبادت کی یا ان کو مستقل جو ہے وہ مددگار سمجھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی بنا لیں گے۔ اللہ ہی حقیقی مددگار ہے۔ اللہ کے علاوہ جو بھی مدد کرتا ہے وہ اللہ کی عطا سے کرتا ہے۔ اب اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو مستقل اس طرح مددگار بنا لے کہ یہی میرا مددگار ہے، اللہ کی عطا سے نہیں بلکہ خود اپنی طرف سے یہ میرا مدد کرنے والا ہے، تو ایسے لوگوں کا بھرپور رد کیا گیا اور فرمایا ہم نے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ اب کافروں کی مہمانی جہنم میں کس طرح ہوگی، وہ بڑا سخت ہیبت ناک منظر ہوگا، کس طرح سے ان کو عذاب دیا جائے گا، احادیث طیبہ کے اندر اس کا جگہ جگہ ذکر ہے۔ اس کے بعد میں ارشاد ہوا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، تم فرماؤ کیا ہم تمہیں بتا دیں سب سے بڑھ کر ناقص عمل کن کے ہیں، سب سے زیادہ ناقص عمل کن کے ہیں؟ اس سلسلے میں مختلف روایتیں ہیں۔ یہاں پہ جو یہ فرمایا گیا اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ کچھ لوگ اچھا کام کرتے ہیں اچھا سمجھ کر کے، اچھا ہوتا نہیں ہے لیکن اچھا سمجھ کے کرتے ہیں، اور ان کے ان اعمال کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اور کل قیامت کے دن جب وہ میدان محشر میں جائیں گے تب ان کو پتہ چلے گا کہ ہم جنہیں اچھا سمجھتے تھے وہ ہمارے اعمال کسی کام کے نہیں ہوئے۔ حضرت مصعب سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اپنے والد سے میں نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ ہم تم کو خبر دیں کہ سب سے زیادہ نقصان دہ کام کن لوگوں کے ہیں،
بالاخسرین اعمالا. تو انہوں نے کہا کہ کیا اس سے مراد خارجی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، سب سے زیادہ جن کے عمل کے اعتبار سے جو خسارے میں ہیں وہ یہودی اور نصرانی ہے. یہودی تو اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی تکذیب کی، اور نصرانیوں نے جنت کی تکفیر کی، جنت کے متعلق کہا کہ نہ اس میں کوئی کھانے کی چیز ہوگی نہ پینے کی چیز ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے کہ یہ سب سے زیادہ نقصان والے عمل میں ہیں. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اس سے مراد کفار مکہ ہیں، ان کے اعمال سب سے زیادہ خسارے میں. حضرت علی کہتے ہیں اس سے مراد خارجی ہیں، اور ایک روایت میں اس سے مراد جو ہے وہ گرجا گھروں کے رہنے والے رائب ہیں. بہرحال اس طرح کے جتنے بھی کافر ہیں ان سب کے اعمال یہ خسارے والے اعمال ہیں، اور قیامت کے دن ان کو پتہ چلے گا کہ ہماری محنت ضائع ہو گئی. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. ان کی جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی، وہ اس خیال میں ہے کہ ہم نے اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے اعمال کی قیامت کے دن کوئی حیثیت نہیں ہوگی، بلکہ ان کے لیے آگے حکم آ رہا ہے کہ قیامت کے دن ان کے اعمال کا کچھ وزن ہوگا ہی نہیں. اور اس کے اندر اب مختلف گروہ شامل ہیں. ایک تو اس میں وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہم نے کچھ کیا ہے. قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم جن کو دکھانے کے لیے عمل کرتے تھے انہی کے پاس جا کر کے ان کا اجر لے لو، میری بارگاہ میں تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے. اسی طرح گستاخ انبیاء، گستاخ صحابہ اور گستاخ اولیاء، یہ بھی سمجھتے ہم نے بڑے بڑے مدرسے بنائے، بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنائی، بڑے اجتماع کیے. قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ان کی گستاخی نے ان کے سارے اعمال کو برباد کر دیا، اور ان کے اعمال کا جو ہے وہ قیامت کے دن کوئی ان کی حیثیت نہیں ہوگی. اسی طرح بہت سارے وہ لوگ جیسے باطل کو اپنا پیشوا بنائے ہوئے ہیں، یا اسی طرح اہل عداوت ہیں جو اللہ والوں سے عداوت رکھتے ہیں، ان سب کے اعمال کی قیامت کے دن کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتیں اور اس کا ملنا نہ مانا، تو ان کا کیا دھرا سب برباد ہے. تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن نہ قائم کریں گے. یعنی قیامت کے دن میزان کو قائم کیا جائے گا جس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے. اب بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ایک محسوس جسم ہے، ایک ترازو ہے جس میں قیامت کے دن بندوں کے اعمال کا وزن ہوگا، اور یہ بندوں کے جو اعمال تولے جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی نگرانی میں یہ کام ہوگا. اور تولنا یہ کون کرے گا؟ یا تو حضرت جبریل علیہ السلام وزن کروائیں گے، اور یا پھر حضرت ملک الموت کے سپرد یہ کام ہوگا. اس کا جو نیکیوں والا پلڑا ہوگا وہ دائنی طرف ہوگا جنت کے مقابل، اور جو برائیوں کا جو پلڑا ہوگا وہ بائیں طرف یعنی جہنم کی طرف، جہنم کے مقابل میں ہوگا. اور اس ترازو کا معاملہ یہ ہوگا، دنیا میں جب کوئی چیز وزنی ہوتی ہے تو پلڑا نیچے جاتا ہے اور جو ہلکا ہوتا ہے وہ اوپر اٹھ جاتا ہے، لیکن اس ترازو کا معاملہ الگ ہوگا. وہاں پر نیکیاں جس پلڑے میں ہوں گی اور وہ بھاری ہوں گی تو وہ پلڑا اوپر اٹھے گا، اور جو ہلکا ہوگا وہ نیچے جھک جائے گا. تو دنیا کے ترازو کی برخلاف جو ہے وہ اس ترازو کا معاملہ الگ ہوگا. اب وہاں پر جب اعمال کا جب وزن ہوگا تو بہت سارے تو ایسے اللہ کے بندے ہوں گے جن کے اعمال کو تولا ہی نہیں جائے گا، بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا. جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ 70,000 لوگوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب کے جنت میں داخل کرے گا. اور بعض روایتوں میں یہ کہ ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ میں 70,000 ہوں گے. اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس کوئی نیکی ہوگی ہی نہیں، تو ان کے بھی اعمال کو نہیں تولا جائے گا، ان کو بھی بغیر وزن کیے ہوئے ان کو بھی ڈائریکٹ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو نیکوں کو ڈائریکٹ جنت میں اور بروں کو ڈائریکٹ جہنم میں. اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس نیکیاں بھی ہوں گی اور ان کے لیے ان کے برے کام بھی ہوں گے، تو پھر ان کے اعمال کو تولا جائے گا اور پھر اس کے اعتبار سے ان کے جنت اور جہنم کا جو ہے وہ فیصلہ سنایا جائے گا. تو یہاں پہ جو ارشاد فرمایا گیا کہ قیامت کے دن ان کے لیے ہم تول قائم ہی نہیں کریں گے، یعنی یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے قیامت کے میدان کے اندر کوئی وزن ہی نہیں قائم کرے گا، کیونکہ ان کے اعمال کا کوئی وزن ہوگا ہی نہیں. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں
اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک بہت بڑا بہت موٹا آدمی آئے گا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، اور فرمایا تم یہ آیت کریمہ پڑھو فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم قیامت کے دن اس کے لیے وزن نہیں قائم کریں گے۔ تو یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس نیکی نہیں ہوگی، ان کو ڈائریکٹ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کے اعمال پر ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ حضرت ابو سعید خدری نے کہا کہ کافر تہامہ پہاڑ کے برابر بھی اگر اعمال لے کر کے آئیں گے، بڑے بڑے اعمال بھی، لیکن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، ان کو ان کے اعمال کا کوئی صلہ دیا ہی نہیں جائے گا، کیونکہ ان کے اعمال سب دنیا ہی کے اندر انہوں نے تکذیب کر کے برباد کر دیے، تو ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہاں پہ ایک روایت میں یہ ہے کہ علماء یہود میں سے مالک بن سیف یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آیا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سے فرمایا تمہیں اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے توریت کو حضرت موسیٰ پہ نازل کیا، کیا تم نے توریت میں یہ پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موٹے عالم کو پسند نہیں رکھتا ہے؟ تو وہ چونکہ آیا تھا یہودی، وہ بہت موٹا تھا، تو آپ نے کہا کہ توریت میں کیا تم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ موٹے عالم کو پسند نہیں کرتا؟ جب اس نے سنا تو غصے میں ہو گیا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پہ قرآن نازل ہی نہیں کیا ہے، یعنی اللہ کے رسول نے اس کو ایک صحیح بات بتائی تو غصے میں آ کے کہنے لگا کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، اللہ نے آپ پہ قرآن نازل ہی نہیں کیا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم زیادہ مقدار میں کھانے اور پینے سے بچو، کیونکہ زیادہ کھانا یہ جسم کو فاسد کرتا ہے، اس سے بزدلی پیدا ہوتی ہے اور اس سے نماز میں سستی پیدا ہوتی ہے۔ تم کھانے پینے میں درمیانہ روی اختیار کرو، یعنی نہ بہت کم کھاؤ نہ بہت زیادہ کھاؤ، کیونکہ اس سے درمیانہ روی اختیار کرنے سے جسم کی اصلاح ہوتی ہے اور فضول خرچی سے بچ جاتے ہو۔ پھر فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ موٹے عالم کو ناپسند فرماتا ہے۔ تو یہاں پہ جو فرمایا نا حدیث پاک میں کہ یہ موٹا آدمی آئے گا، اس کے لیے قیامت کے دن جو ہے کوئی وزن ہی ہم قائم نہیں کریں گے، تو چونکہ اس نے اپنا مقصد صرف کھانے پینے کو بنایا، اپنی آخرت کے لیے اس نے کوئی تیاری نہیں کی۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موٹے آدمی کی طرف دیکھا اور تو اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کھانا اس پیٹ کے علاوہ کسی اور چیز کے اندر ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا، یعنی یہ حساب سے کھاتا اور اتنا اپنے پیٹ کے اندر نہ بھرتا تو یہ زیادہ اس کے لیے بہتر ہوتا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو آدمی زیادہ کھاتا پیتا ہے، جو موٹا ہو جاتا ہے، تو پھر آرام پسند ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنی خواہشات اور اپنے نفس کی بندگی میں لگ جاتا ہے، اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پیٹ بھرنے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز بھی باقی نہیں رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص بہت زیادہ کھانا کھاتا تھا، پھر وہ مسلمان ہو گیا تو وہ بہت کم کھانے لگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے جب اس کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر جو ہے وہ 7 آنتوں میں کھاتا ہے، اس لیے پہلے یہ زیادہ کھاتا تھا، اب اس کا کھانا جو ہے وہ کم ہو گیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن ہم ان کے لیے وزن نہیں قائم کریں گے۔ تو ایک حدیث میں چونکہ بتایا گیا تھا کہ وہ موٹا آدمی لایا جائے گا، اس کے لیے وزن نہیں ہوگا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی موٹا ہو اللہ تعالیٰ کو ناپسند نہیں، یہاں پہ اس کو ناپسند کہا گیا ہے جو غلط طریقے سے حرام طریقے سے خوب کھاتا ہو یا حلال طریقے سے کھاتا ہو لیکن اتنا کھا لیتا ہو جس کی وجہ سے عبادت میں سستی پیدا ہوتی ہو، غفلت طاری رہتی ہو، آخرت کو زیادہ یاد نہ کرتا، آخرت کو بھول بیٹھا ہو۔ ورنہ اگر آدمی اپنی خواہش کے مطابق جس طرح ضرورت ہے اتنا کھاتا رہے اور پھر بھی اگر موٹا ہو جائے تو اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ کھانے کو اپنا مقصد نہ بنائے بلکہ اپنی آخرت کی بھی فکر کرے۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وزن نہیں قائم کرے گا۔ کافروں کے لیے کیوں؟ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، یہ ان کا بدلہ ہے جہنم اس پر کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں میرے رسولوں کی ہنسی بنائی۔ تو یہ اللہ اس کی رسول کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ یہ سزا دے گا۔ لیکن اگر ایمان والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا دے گا، اس کا ذکر آنے والی آیات کریمہ کے اندر آ رہا ہے۔